السلام علیکم۔ بغداد کا ایک شخص تھا جو کہ روزانہ ایک شراب کے اڈے پہ جاتا، وہاں سے ایک شراب کی بوتل لاتا اور اپنے گھر لا کر اس کو توڑ کر اس شراب کو ایک نالی کے اندر بہا دیتا، اور پھر وہی شخص ایک زنا کے اڈے پر جاتا اور ساری رات ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کو کمرے میں رکھ کر، لیکن اس لڑکی کو ہاتھ تک بھی نہیں لگاتا تھا۔ لوگ اس کو بہت برا شرابی اور زنائی کہتے تھے کہ یہ شخص بہت برا اور بہت گندا ہے، ہم نے اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرنی۔ ایک دن اس کی بیوی کہتی کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ شراب نہیں پیتے اور آپ ادھر جا کر زنا کے اڈے پر کچھ کرتے نہیں ہیں تو پھر آپ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں اور کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جو روز میں ایک شراب کی بوتل لے کر آتا ہوں، وہ بوتل میں اس لیے نالی میں بہا دیتا ہوں کہ اس دن میں ایک نوجوان کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیتا ہوں۔ وہ جو شراب کی بوتل ہوتی ہے اس کو میں گرا دیتا ہوں تاکہ وہ شراب کسی نوجوان کے پیٹ میں نہ جائے اور اس کا پیٹ اور اس کی زبان اور اس کا جسم پلیت نہ ہو جائے، اس لیے وہ میں کرتا ہوں کہ ایک نوجوان کی زندگی کو بچاتا ہوں۔ اور پھر اسی لحاظ سے پھر میں اسی طرح اس زنا کے اڈے پر جاتا ہوں، حالانکہ میں زنا نہیں کرتا، میں وہاں پر جا کر کسی نوجوان اور کسی لڑکی کی عزت کو محفوظ رکھتا ہوں تاکہ کسی نوجوان اور اس لڑکی کی عزت بے نام ہونے سے بچ جائے۔ لیکن اس کی بیوی کہتی جناب لیکن یہ دنیا والے تو آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ کہتا کوئی بات نہیں، میرا رب تو جانتا ہے کہ میں پاک ہوں، صاف ہوں، اور اس چیز کی بالکل پریشانی نہیں لینی کہ دنیا کیا سوچتی ہے، دنیا کیا کہتی ہے۔ تم نے صرف اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے۔ اور وہ شخص کہتا کہ دیکھ لینا میرا جنازہ اس وقت کا بادشاہ پڑے گا۔ وہ شخص کچھ دن کے لیے باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ شخص گلی کے اندر مرا پڑا ہے، لوگوں نے پکڑا نہیں، وہ وقت کا بادشاہ آیا، گشت کر رہا تھا، اٹھایا اور اس کے گھر لے گئے، اور لوگ کہتے کہ جناب اس کو ہاتھ مت لگاؤ، یہ شرابی اور زناکاری ہے، اس کو مت چھیڑو، اس کو مت ہاتھ لگاؤ۔ اس بادشاہ نے اس کی بیوی سے سارا ماجرا پوچھا تو اس کی بیوی نے سارا ماجرا سنایا۔ پھر اس شخص کا جنازہ اس وقت کے بادشاہ نے پڑھا۔ ہم لوگوں کو بھی سمجھنا ہے، کبھی کبھار ہم لوگ غلط نہیں ہوتے لیکن ہم لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں، سمجھنا